الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. آج جس موضوع کے اوپر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 22 رجب کو اکثر و بیشتر مسلمان اہل ایمان کنڈے مناتے ہیں. کنڈے کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اسلام کے اندر اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے اس کو کیا یا نہیں کیا. تو اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہم اور آپ یہ سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام دین ہے. قرآن سے جو کچھ ثابت ہے وہ تمام کا تمام دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو، جن افعال کو کیا ہو، وہ اعمال اور وہ افعال دین ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر کسی کام کو کیا ہو تو یقیناً وہ دین ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر ہم نے کوئی کام کیا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام ہو، چاہے وہ کتنا ہی اونچا کام ہو، چاہے وہ کتنا ہی دیکھنے میں خوبصورت کام ہو، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی وہ کام مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے. اسلامی شریعت کے اندر عبادتوں کے اللہ نے نام رکھے ہیں، اور جو عبادتیں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں ان عبادتوں کے قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول کے اندر اور افعال صحابہ کے اندر ان کے نام ملتے ہیں. جس طریقے سے نکاح ایک عبادت ہے تو اس کا نام قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، اس کا نام آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اس کا نام قرآن مجید کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اسی طریقے سے نماز ہے، اس کا نام قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا صلاۃ کے نام سے. زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کی ہیں. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں. اسی طریقے سے اگر کنڈے یہ کوئی عبادت ہوتی، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہوتا تو یقیناً قرآن مجید کے اندر اس کا نام ہوتا، احادیث مبارکہ کے اندر اس کا نام ہوتا، اقوال صحابہ کے اندر اس کا نام ہوتا. اور اگر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو شامل کر لیا ہے اور دین سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو دین نام ہے کتاب و سنت کا. اس سے ہٹ کر کے انسان کوئی بھی کام کرے گا، اللہ کے یہاں وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا. یہ کنڈے کی رسم جو ہم اور آپ مناتے ہیں یہ کہاں سے آئی، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان دین کے سلسلے میں غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں، معلومات نہیں کرتا، علماء سے مسائل کو دریافت نہیں کرتا. دشمنان اسلام نے بہت سی ایسی چیزیں ہمارے دین کے اندر شامل کر دی ہیں
جن کو ہم اہل سنت والجماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہماری دین سے بے رغبتی کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک مکان بناتے ہیں تو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کمرہ اس طریقے سے بنائے تو کیسا لگے گا، اس طریقے سے بنائے تو کیسا لگے گا، ونڈو یہاں پر لگائیں تو کیسا لگے گا۔ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس مکان سے ہمیں محبت ہے، اس مکان سے ہمیں الفت ہے۔ ہم کوئی دکان کرنا چاہتے ہیں تو دکانداروں سے پوچھتے ہیں اپنی دکان کے سلسلے میں کہ گاہک کیسے آئیں گے، بکری کیسے زیادہ ہوگی، دکانداری کیسے زیادہ ہوگی۔ مختلف طریقے سے انسان معلومات کرتا ہے، لیکن میرے بھائی جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان سے ہمیں محبت ہے اس لیے ہم پوچھتے تھے، دکان سے ہمیں محبت ہے اس لیے ہم پوچھتے تھے۔ خدا کی قسم آج ہمیں دین سے محبت نہیں، قرآن سے محبت نہیں، رسول اللہ کے فعل سے ہمیں محبت نہیں، رسول اللہ کی سنتوں سے ہمیں محبت نہیں، اس لیے ہم دین کے سلسلے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے گا، جو نئی بات داخل کرے گا، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس دین اسلام کے اندر وہ چیز مردود ہے۔ جو چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث رسول سے ثابت نہیں، اقوال صحابہ سے ثابت نہیں، وہ چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں اور حضر میں ساتھ رکھتے تھے، اور جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ معاویہ کو بلاؤ، قرآن مجید کا یہ ٹکڑا نازل ہوا ہے، اس کو فلاں جگہ کے اوپر لکھ دیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے 20 سالہ حکومت عطا فرمائی تھی، اور ایسی حکومت کہ جو دشمنان اسلام تھے، جو دین کے دشمن تھے، جو رسول اللہ کے دشمن تھے، جو حضرت عمر کے قاتل تھے، جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، جو حضرت علی کو قتل کرنے والے تھے، یہ رافضی کہ جنہوں نے دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی تھی اور دین اسلام کے اندر رخنا ڈالنے کی کوشش کی تھی، جب حضرت امیر معاویہ کا دور آتا ہے تو اس طریقے سے بالکل یہ دبے ہوئے رہتے تھے، ان کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا 22 رجب سن 60 ہجری میں، تب انہوں نے ان کی وفات کے اوپر، ان کے انتقال کے اوپر خوشیاں منائیں، اور آپس میں بیٹھ کر کے رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے اپنے گھروں کے اندر میٹھی ٹکیاں بنائی اور اس کے بعد میں آپس میں تقسیم کیا اور کھایا۔ ان کی اس وقت تک اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ان ٹکیوں کو باہر لے جا کر کے تقسیم کریں، آپسی میں بنایا اور آپسی میں کھا لیا خاموشی کے ساتھ میں۔ رافضیوں کی یہ دین ہے کہ دین اسلام کے اندر اس چیز کو داخل کر دیا گیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اے لوگوں تم نے یہ کام کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق کی ہم نیاز دلاتے ہیں، جبکہ اس تاریخ سے یعنی 22 رجب سے حضرت امام جعفر صادق کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، نہ اس تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے اور نہ اس تاریخ کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے بھائی، ایسی بہت سی بدعتیں ہیں، ایسے بہت سے رسم و رواج ہیں جو ہمارے سماج کے اندر چل رہے ہیں۔ اہل اسلام کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام بدعتوں سے دور رہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ وہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے جائیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ،
اور ہر بدعت جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحیح دین اسلام کو سمجھیں اور قرآن مجید کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ اے لوگوں میری تمام کی تمام امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ کون وہ ناہنجار ہے، کون وہ ناواقف ہے، کون وہ گنوار اور جاہل ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مان لیا، میری لائی ہوئی شریعت کے اوپر زندگی گزاری، من اطاعنی دخل الجنہ، تو گویا کہ اس نے میری اطاعت کی ہے اور وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری شریعت سے روگردانی کی، میرے لائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے اس سے نفرت کی، تو گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً وہ جہنم کے اندر جائے گا، گویا کہ اس نے میرا انکار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے۔ ہم اگر اللہ اس کے رسول کو خوش رکھیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، تو یقیناً ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔